شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں، تو ناظرین ویڈیو کو انت تک دیکھنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی، کیونکہ ساری لڑکیوں میں حضرت فاطمہ ہی سب سے چھوٹی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ جواب میں فرمایا فاطمہ سے۔ پوچھنے والوں نے دوبارہ پوچھا کہ آدمیوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا شوہر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی اور سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، تو مکہ کے قریش آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی پاک بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اولاد سبھی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کم عمری میں اپنے باپ کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہیں قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے مجلس میں حاضر ہو کر لوگوں سے کہا کہ بولو، تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی عذری اور خون لے آوے اور سب یہ محمد سجدے میں جائے تو ان کے کاندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر ایک بدبخت آدمی اٹھا اور پھر اس نے یہ سب گندی چیزوں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے میں ہی رہ گئے۔ اوجری کے بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کافروں نے ہنسنا شروع کر دیا اور اتنا ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے یہاں حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر خبر دی کہ جاؤ دیکھو تمہارے باپ کو کافر لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن خبر پاک دوڑی چلی آئی اور سید عالم کے مبارک کندھوں سے وہ گندگی اٹھا کر پھینک دی اور کافر لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 بار ان کافروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ نے بھی اپنی بڑی بہن حضرت کلثوم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ساری زندگی مدینہ ہی میں گزاری۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت علی فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑی کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور دونوں چکیوں اور 2 مسکیجیں عنایت فرمائی۔ عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر بھیج دیا۔ پھر نماز کے بعد خود ان کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پانی لے آؤ۔
وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئی۔ آپ نے اس پانی سے اپنے منہ مبارک کو پانی لیا اور پھر اس سے ان کے سینے پر اور سر پر چھیٹ دیے اور اللہ سے ان دونوں کے لیے دعا مانگی۔ حضرت علی کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، ان کے یہاں نہ سکھ تھا نہ آرام، نہ کھانے پینے کی چیزیں کی بہت تعداد تھی، گھر میں نہ بہت سامان تھا، نہ کوئی بہت اچھا بنا ہوا تھا، نہ کوئی خدمتگار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقہ اپنے لیے پسند کیا تھا وہی داماد اور بیٹی کے لیے پسند فرمایا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اور علی کے پاس صرف ایک بھیڑ کی کھال کا بستر ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹوں کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹیاں صبر کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، اسی کو عورتیں اسی کو بچھاتے تھے۔ وفات حضرت فاطمہ کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا اور آپ کے بعد جب تک حضرت فاطمہ زندگی رہی کبھی ہستی نہ دیکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ اپنے زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی تو میں ہی ان دنوں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے اماں جان، میرے لیے غسل کا پانی رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا، پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بیچ آنگن میں بچھا دو۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کر اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی اور مجھ سے فرمائی کہ اے ماں، اب میری جان جاتی ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرمائی۔ حضرت علی اس وقت موجود نہ تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ کی زندگی رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہی کی وصیت کے مطابق بن زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی آپ کی موجودگی ہی میں وفات ہو گئی تھی۔ پھر آپ کے بعد حضرت فاطمہ بھی جلد ہی آپ سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل TT اللہ اکبر کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔